بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم سامعین گرامی، زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک مسئلہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، خاص طور سے وہ حضرات جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا، اور انہوں نے کسی کو قرض دے رکھا ہے اور سامنے والا بیچارہ ادا ہی نہیں کر رہا ہے، تو ایسے لوگ یہ مسئلہ بہت پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے فلاں شخص کو 10,000 5,000 20,000 قرض دے رکھا ہے، غریب آدمی ہی قرض دے دیا تھا ہم نے، لیکن وہ بیچارہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، اب ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے، تو کیا ہم وہ جو غریب کو ہم نے پیسے دیے تھے قرض کے طور پر، وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، وہ پیسے چکا نہیں پا رہا ہے، کیا ہم اس میں زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں؟ یعنی آسان انداز میں پھر سوال کو سمجھیں کہ جس غریب کو ہم نے قرض کے طور پر کچھ پیسے استعمال کے لیے دیے تھے، تو کیا ہم ان پیسوں میں ابھی زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل نہیں۔ آپ وہ پیسے جو آپ نے کسی غریب کو قرض کے طور پر دیے تھے استعمال کرنے کے لیے، ادھار دیے تھے، اس میں آپ زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ سمجھو۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جیسے زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، نماز ہے، یہ ایسی بڑی بڑی عبادتیں ہیں کہ اس میں نیت شرط ہے، نیت نہیں ہوگی تو آپ کی وہ عبادت ادا نہیں ہوگی۔ تو آپ نے جس وقت اس کو وہ پیسے دیے تھے تب تو آپ نے قرض کی نیت کی تھی نا، آپ نے زکوٰۃ کی نیت کہاں کی تھی؟ جب آپ نے زکوٰۃ کی نیت اس وقت کی نہیں تھی تو ابھی آپ وہ تو پیسے اس نے خرچ کر دیے، مہینوں پہلے خرچ کر دیے، وہ کھا پی کے ختم کر گیا، اب آپ اس میں زکوٰۃ کی نیت کیسے کرو گے؟ آپ زکوٰۃ کے ادا کرتے وقت آپ زکوٰۃ کی نیت ہوگی، یا آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی اور سامنے والے کے ہاتھ میں ابھی پیسے ہیں، ابھی بھی آپ نے نیت کر لی تو بھی ادا ہو جائے گی، لیکن سامنے والا اس کو خرچ کر چکا ہے تو آپ اس میں زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے۔ ایک چیز تو یہ، ہاں اس میں تدبیر کر سکتے ہیں، ایک دو تدبیریں ہو سکتی ہیں، میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ آپ اسی شخص کو زکوٰۃ کی نیت سے دوسری رقم دے دیں، جو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اس کو دے دیں۔ مان لو آپ نے 5,000 روپے زکوٰۃ کی نیت سے اس کو دے دیے، وہ مالک بن گیا، اس کے آپ کچھ دیر کے بعد جائیں اور اس کو کہیں کہ بھائی میں نے تجھے جو قرض دیا تھا 5,000 10,000 پچھلے سال دیے تھے، 4 مہینے پہلے دیے تو تجھے میں نے پیسے قرض کے طور پر، تو میرے پیسے لوٹا دے۔ وہ تو یہ کہے گا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، تو آپ یہ کہو گے بھائی ابھی تیرے پاس زکوٰۃ کی رقم آئی تو ہے، زکوٰۃ میں تجھے ملی تو ہے پیسے، تو مالک بن تو گیا ہے، اب تو مجھے دے دے میرا قرضہ۔ تو وہ قرض اگر لوٹا دے تو آپ کا قرض بھی آپ کے پاس آ جائے گا، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے دوسرے کام ہے، میں اس میں استعمال کروں گا، میں آپ کا قرضہ بھی نہیں لوٹاؤں گا، تو آپ اس پر فورس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسرے پیسے اس کو دے دیں اور پھر اپنا قرض اس سے وصول کر لیں۔ جب وہ مالک بن گیا تو اب آپ کی زکوٰۃ اس کے پاس چلی گئی، اب اس کا مالک وہ ہے، اب وہ اس کو جہاں بھی استعمال کرے جائز طریقے میں استعمال کر سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کا قرض بھی اس پیسے سے وہ لوٹا سکتا ہے۔ یہ جو تدبیر آپ کو بتائی، اس میں بہت سے لوگ سوچتے ہیں یار جو میں نے زکوٰۃ کی رقم اس کو دی ہے وہی تو میرے پاس واپس آ جا رہی ہے۔ تو میں آپ کو ایک دوسری شکل بتاتا ہوں جو تھوڑی سی مشکل ہے بظاہر، لیکن اس سے زیادہ آسان اور بہت اچھی ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ غریب آدمی جو آپ کا قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے، ادھار آپ کا چکا نہیں پا رہا ہے، وہ کسی تیسرے آدمی سے قرض لے، کچھ تیسرے آدمی سے، اور قرض لے کر وہ آپ کو رقم چکا دے، ٹھیک ہے؟ آپ مالک بن گئے، آپ کو آپ کا قرض واپس مل گیا، ختم، کوئی مسئلہ نہیں، اب آپ مالک ہو۔ اب آپ کیا کریں؟ آپ اسی شخص کو جس کو آپ زکوٰۃ دینا چاہ رہے تھے، جس کو آپ نے قرض دیا تھا، غریب مستحق ہے، آپ اس کو اپنی زکوٰۃ کی رقم ادا کر دیں۔ آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم ادا کر دیں گے، وہ اس زکوٰۃ کی رقم کا مالک بن کر جس تیسرے آدمی سے قرض لایا تھا اس کو ادا کر دے گا، تو اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، سب کا پیسہ اپنی اپنی جگہ بھی چلا جائے گا۔ یہ بڑی سمپل آسان شکل ہے، اس میں آپ کی زکوٰۃ کی رقم بھی آپ کے پاس واپس نہیں آ رہی ہے، اس نے تو قرض ادا کر دیا دوسرے سے قرض لے کر، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو اپنی زکوٰۃ کی رقم بھی دے دی، تو آپ کا قرض بھی وصول ہو گیا اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی۔ یہ بڑی سمپل ایک شکل ہے جس کو آپ اپنا سکتے ہو ایسی مجبوری میں۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہم کو سمجھ میں آئے، زکوٰۃ کے مسائل بھی سمجھ میں آئے، ہماری مالی جانی ہر قسم کی عبادتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔